سوال پوچھا یا علی میرا قیمتی نیزہ تھا، لال ہیرے موتی جواہرات کے ساتھ جڑا ہوا تھا، اپنے پاس رکھ لیا ہوتا۔ آپ کے مولا نے 2 انگلیاں اٹھائی، فرمایا درجائے دجلہ میں دیکھو۔ نہیں وہ جملہ آگے ہے جس کے لیے میں نے جناب کو زحمت دی۔ جو مولا نے دکھایا وہ نیزہ ابھی مگر مچھ کو لگا نہیں تھا، ابھی لگا نہیں تھا۔ فرمایا اس مچھلی نے مجھے پکارا، دل میں یاد کیا۔ مولا نے فرمایا شیخ مفید علیہ الرحمہ غور کر، میرے مولا علی نے اس مچھلی کے ارادے کو پڑھ کے نیزہ پھینکا۔ یہ امام زمان والقمر اذا طلع، اس کی تشریح اپنے حبیب کو سورج کہا اور میرے مولا علی کو چاند کہا، لیکن رسول کائنات کو سورج کہنے کے باوجود سورج تھا، سورج تھا تو پلٹایا گیا۔ میرے مولا علی کے قمر کہنے کے باوجود چاند تھا، روشنی رات کو دیتا تھا، لیکن یاد رہے میرے امام زمانہ وہ ہستی ہے کہ جب اس کا نزول جلال ہوگا نہ سورج نکلے گا نہ چاند نکلے گا۔ دن کے وقت امام زمانہ سورج کی روشنی دیں گے، رات کو چاند کی روشنی دیں گے۔ اور یاد رہے میرے بھائیوں، جب کوئی پیدا ہوتا ہے 3 نجاستیں لے کر آتا ہے۔ جی جب بھی کوئی پیدا ہوتا ہے ماں نجس، پیدا ہونے والا بچہ نجس، جس جگہ پہ آئے وہ جگہ نجس۔ ارے بابا یہ سمجھانے والی بات ہے، جہاں پہ پیدا ہونے والا پیدا ہو 3 نجاستیں آتی ہیں، جہاں پہ ظہور ہو وہاں کائنات کے سجدوں کے لیے گردنیں جھکائی جاتی ہیں۔ کیا کہنے لابا صاحب کیا جناب آدم سے جناب شیش کی آغوش میں منتقل ہوا، جناب شیش سے فنان کی آغوش میں منتقل ہوا، جناب فنان سے محلہ علم کی آغوش میں منتقل ہوا، محلہ علم سے یارد کی آغوش میں منتقل ہوا، یارد سے افنوک کی آغوش میں منتقل ہوا، افنوک سے متفشلق کی آغوش میں منتقل ہوا، متفشلق سے شارق کی آغوش میں منتقل ہوا، شارق سے فارق کی آغوش میں منتقل ہوا، فارق سے ارغو کی آغوش میں منتقل ہوا، ارغو سے ناہول کی آغوش میں منتقل ہوا، ناہول سے طارق کی آغوش میں منتقل ہوا، طارق سے ابراہیم کی آغوش میں منتقل ہوا، ابراہیم سے اسماعیل کی آغوش میں منتقل
منتقل ہوا، اسماعیل سے کیدار کی آغوش میں منتقل ہوا، کیدار سے ہمل کی آغوش میں منتقل ہوا، ہمل سے نبت کی آغوش میں منتقل ہوا، نبت سے سلیمان کی آغوش میں، سلیمان سے حمی کی آغوش میں، حمی سے یسی کی آغوش میں، یسی سے اوپن کی آغوش میں، اوپن سے عدنان کی آغوش میں، عدنان سے مترکہ کی آغوش میں، مترکہ سے سزیجہ کی آغوش میں، سزیجہ سے کنانا کی آغوش میں، کنانا سے نفر کی آغوش میں، نفر سے ساعر کی آغوش میں، ساعر سے غالب کی آغوش میں، غالب سے لفعی کی آغوش میں، لفعی سے قصی کی آغوش میں، قصی سے کلاب کی آغوش میں، کلاب سے عبد المناف کی آغوش میں، عبد المناف سے عبد المطلب کی آغوش میں، عبد المطلب سے یہ نور دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ نور نبوت جو تھا وہ حضرت عبداللہ کے گھر میں، نور امامت جو تھا وہ اللہ کے گھر میں جلوہ گر ہو گیا۔ منتقل ہوندہ ہے ماشاءاللہ جناب گوش ہی تے ہوندے ہی نہیں جی آپ ہی پہن دیو گوش منتقل ہوندہ ہے تو جدو گوش ہوندے ہی نہیں ذرا سوال نہیں جی جی آغوش میں منتقل ہوتا ہے سارے للو نہیں بیٹھے آغوش نہ تلے کی کوئی نہیں ہے آغوش میں منتقل ہوتا ہے کرنا نہیں بیٹھے ذرا آغوش جدو ہوندے ہی نہیں سبحان اللہ۔ بھئی دیکھئے جناب علی مرتضیٰ سے سرکار حسن، سرکار حسن سے سرکار حسین، جناب حسین جناب سجاد، یہ دنیا پہ جلوہ گر ہوا تو کافروں کے بت کدے ٹوٹ گئے، آتش کدے بجھ گئے، گھروں میں سو یہاں پہ رکے آخر جملہ یہی عرض کروں گا کہ مولا کائنات اس جشن کا صدقہ سرکار امام زمانہ اور باقی شعبان کے مہینہ میں آنے والی ہستیوں کا صدقہ مولا ہمارے محسن بھائی فقیر محمد صاحب کو اس عبادت کا بہترین اجر عطا فرما۔ پروردگارہ ہماری یہ تھوڑی سی عبادت، قلیل سی عبادت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ مولا کائنات جتنے بھی اس عبادت میں میرے شیعہ سنی بھائی تشریف لائے، پروردگار تیری آخری حجت کا ذکر ہے، تیری آخری حجت کا یہ جشن ہے۔ آج ہماری سوچ کے مطابق عطا نہ کر، آج ہمیں اتنا عطا کر جنش ہے۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد، جناب آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ ہماری یہ عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔